میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی چستی دیکھ کر، بڑا چست نوجوان تھا، بڑا تیز چل رہا تھا، اس کی چستی دیکھ کے صحابہ نے کہا کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی، یعنی عبادت میں لگا ہوا ہوتا یا جہاد میں لگا ہوا ہوتا، کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضروریات پوری کرنے نکلا ہوا تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور فرمایا اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے پھر بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے، یعنی اگر رزق کما کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے پھر بھی رب ہی کا راستہ ہے، اور اگر یہ رزق کما کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ راستہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، یعنی مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو پھر بھی یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ ہاں اگر یہ ریاکاری کے طور پر، فخر کے طور پر یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی کفالت کرنے کے لیے رزق حلال کی تلاش بڑا محبوب عمل ہے۔ ایک صورت میں صرف منع ہے کہ جب آپ صرف اور صرف تکبر کے لیے دولت جمع کر رہے ہیں، صرف دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے دولت جمع کر رہے ہوں، تب یہ منع ہے، ورنہ کوشش کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے رزق کمانا، رزق حلال کی طلب میں رہنا، یہ بڑا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے دین کے اندر۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت سے جی چرانے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں تو لوگ کسی کے طفیلی بن کے جینا چاہتے ہیں، کسی کے دستے نگر ہو کے جینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہاں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ محنت کرنی ہے لیکن کوئی شارٹ سا راستہ ملے اور جلدی سے ساری دولت جمع ہو جائے اور ہم فٹافٹ امیر ہو جائیں۔ آپ محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، یہی نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے، اسی نظام کو رب رسول نے پسند فرمایا ہے۔ نوجوان نسل یہ یاد رکھے کہ جب وہ حرکت کرے گی، جد و جہد کرے گی، کوشش کرے گی، ہمت کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے گا۔ لیکن اگر کوشش ہی چھوڑ دی جائے، محنت ہی چھوڑ دی جائے، طلب ہی چھوڑ دی جائے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ لوگ سہارے تلاش کرنے لگتے ہیں، کاہلی اور سستی عروج پہ چلی جاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آہستہ آہستہ چندہ جمع کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مختلف ناموں پر، مختلف عنوانوں پر چندے جمع کیے جاتے ہیں، بھکاریوں کی لمبی فہرستیں ہیں، گداگر مانگنے والے، کسی بھی اشارے پر آپ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کو روکتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی کو تعداد ہے جو طلب کرنے والوں کی، اور پھر کئی کئی رنگوں میں، کئی کئی انداز میں لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر طلب کے اپنا ہاتھ پھیلایا قیامت کے دن اسے سزا یہ ملے گی کہ جب رب کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں، کام نہیں چلتا۔ فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے۔ کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے راستے میں دے، رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ، عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا۔ غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا، پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا، 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس، اور آ کے حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی، کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے، اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا، اب مزہ آیا ہے، کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں، پتہ نہیں کتنا مہربان ہے۔ اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا۔ روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھے اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے، دنیا داروں سے نہیں مانگے، اس سے مانگیں جو دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں برکت پیدا کر دے۔ بغیر طلب کے اور مسلمان ہو کے رب پہ بھروسہ کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اور وہ سست ہو اور وہ کاہلی کی زندگی گزارے، آپ آگے بڑھیں، آپ کوشش کریں کہ مجھے کچھ حاصل کرنا، آپ بجائے اس کے کہ سہارا تلاش کریں آپ سہارا بننے کی کوشش کریں۔
اور نوجوان نسل اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، آپ تو کئیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھ کے سفر کریں، آپ بہت سارے لوگوں کے لیے سہارے کا باعث بنیں، آپ ایک ایسا درخت بنے کہ جس کی چھاؤں میں سینکڑوں لوگ بیٹھ سکیں، درجنوں لوگ نفع حاصل کر سکیں۔ آپ خوبصورت زندگی بنائیں، اپنے آپ کو آگے لے کر کے جانے کی کوشش کریں، اور اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہے۔ جس طرح کا انسان ذہن بناتا ہے رب کریم اتنا ہی اس بندے پہ فضل کرتا ہے۔ اچھی امیدیں وابستہ کریں، خوب محنت کریں، خوب، مطلب یہ کہ سست پڑنا، اٹھتا ہوں، چلتا ہوں، دیکھتا ہوں، کرتا ہوں، کوئی ہو ہی جائے گا، کوئی پہنچ ہی جائے گا، یہ کمزور لوگوں کی علامت ہے، یہ کمزور لوگوں کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کے بڑی بات کو خوبصورت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نوجوان مجھے ملا تو کہنے لگا حضرت جی آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا ہے ایک بکری کا، تو اس نے کافی سارا خود کھایا اور باقی منہ میں پکڑ کے ایک پہاڑی پہ چڑھا ہے، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اس کو کھلایا ہے شکار۔ تو میں سوچتا ہوں رب کریم تو بندہ نابینا بھی ہو، گھر میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو رزق پہنچا ہی دیتا ہے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے، کہنے لگے میاں تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تم نے یہ ذہن بنایا کہ گھر میں نابینا بن کے بھی کوئی بیٹھ جائے تو روٹی پہنچ جاتی ہے، تو یہ ذہن کیوں نہیں بنایا کہ شیر بنتا ہوں، شکار کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، کھلاتا بھی ہوں؟ جد و جہد کریں، محنت کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ اگر صرف اس لیے مال جمع کر رہا ہے کہ میں ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے بڑا مالدار ہوں، میرا بعض لوگوں کے اوپر ذہن ہوتا ہے نا آگے بڑھنے کا، شوق ہوتا ہے بلا وجہ چیزوں کو جمع کرنے کا، فخر بتانے کا، ریاکاری کرنے کا، فرمایا اگر ریاکاری کے ارادے سے ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے، اور اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کما رہا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے، تو پھر یہ اللہ ہی کے راستے میں، پھر یہ جہاد ہی کر رہا ہے، پھر یہ عبادت ہی میں مشغول ہے، یہ اللہ ہی کے راستے میں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سبق ہمیں پڑھایا نا، وہ صرف یہ ہے کہ رزق کماتے وقت تمہاری نیت کا اعتبار ہے، تمہارا ارادہ کیا تھا؟ رزق کماتے وقت ارادہ کیا تھا؟ بہت بڑے بنگلے بنانے کا ارادہ تھا، جائیدادیں جمع کرنے کا ارادہ تھا، بعض رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کا ارادہ تھا، بلا وجہ ڈینگے مارنے کا اور اونچی اونچی باتیں کرنے کا ارادہ تھا، یا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ حلال آ جائے تاکہ میں سوال سے بچ جاؤں، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے؟ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے، فرمایا جس نے اچھی نیت کے ساتھ مال حاصل کیا نا، بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبز ہے، اور جس نے اچھی نیت کے ساتھ حاصل کیا اللہ اسے برکت عطا کر دے گا۔ تھوڑے پیسوں میں برکت ہو جائے گی، تھوڑے میں بھی، کئی دفعہ تھوڑے پیسے ہوں گے پر ختم نہیں ہوں گے، ان میں برکت ہو جائے گی، نیت اگر ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بری نیت کے ساتھ حاصل کیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر پھر اس کے لیے وہ خیر نہیں ہوگی جو اچھی نیت پہ ہوتی، اور فرمایا یہ ایسا رزق ہے جسے کھائے گا پر پیٹ نہیں بھرے گا، سیر نہیں ہوگا۔ رزق کس نے کھا لیا ہے؟ چونکہ نیت یہ تھی نا کہ تفاخر کے لیے جمع کرنا ہے، دولت ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں بھی ایک سیٹ صاحب ہوتے ہیں، تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ارادہ رزق کماتے کیا ہے۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں، بالخصوص نوجوان اپنے دلوں کے اندر یہ جد و جہد پیدا کریں کہ ہم نے محنت کر کے رزق کمانا ہے۔ یہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ جب کسی کے آگے کوئی شخص پھیلاتا ہے تو اپنی خودداری کا سودا کرتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے، اپنے وقار کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے کشکول طلب جب دراز کرتا ہے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی کے سامنے کشکول طلب دراز نہ